بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. آپ حیران ہوں گے کہ یہ اللہ کے نزدیک اتنی بڑی چیز ہے. سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، لیکن وہ ہے انڈیویجول کا مسئلہ. حقوق العباد کا جو مسئلہ ہے وہ حدیث تو بخاری مسلم میں ہے کہ سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، مشکات میں بھی موجود ہے کہ مقتول اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑتا ہوا، اس حال کہ خود اس کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا، گھسیٹتا ہوا اللہ کے عرش کے پائے کے پاس پہنچ جائے گا کہ یا اللہ مجھے انصاف دلا، اس نے دنیا میں مجھے کیوں قتل کیا تھا. اسی لیے آیا جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جسے سپورٹیو حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. حضرت عمر کہتے ہیں صحیح بخاری میں، جب ان کے زمانے میں ایک قتل ناحق ہوا تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ پورا گاؤں بھی ملوث ہوا نا اس قتل میں سب کو قتل کروا دوں گا. اور ترمذی کی وہ روایت کمزور ہے، لیکن بخاری کی اس حدیث کے تحت وہ بالکل ٹھیک اس کا متن ہے کہ اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے کسی ایک انسان کو قتل کر دیں، اللہ تعالیٰ اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ سب کو اوندھا منہ کر کے جہنم میں ڈال دے گا. اور اس کو سپورٹیو وہ ترمذی کی صحیح حدیث ہے کہ کسی ایک شخص کو قتل کرنا اللہ کے نزدیک پوری دنیا کو برباد کرنے سے بڑا گناہ ہے. پوری دنیا کا مطلب ہے ساری مسجدیں، سارے حرم، جو ترمذی میں اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ کعبے کی حرمت سے بڑھ کر ایک مسلمان کی حرمت ہے. سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یا تو شرک کو معاف نہیں کرے گا، جو سورۃ النساء میں بھی 2 دفعہ آیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یا پھر قتل ناحق کو معاف نہیں کرے گا. لوگ کہتے ہیں جی یزید مسلمان ہی تھا نا، قتل ہی کیا ہے نا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے. جی یہ حدیث میں آیا ابو داؤد میں کہ یا شرک معاف نہیں ہوگا یا قتل ناحق معاف نہیں ہوگا. تو اللہ چاہے تو معاف نہ کرے. اور یہ صرف مؤمن کا کیس نہیں ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے جس نے ایک کافر کو بھی ناحق قتل کیا، جو ٹیکس پیئر تھا اسلامک ریاست کے اندر، ذمہ مسلمان، جس کے ساتھ معاہدہ تھا کہ مسلمان حکومت اس کی حفاظت کرے گی، تو جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات، اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی، اگرچہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. جو سورۃ المعارج میں آیا نا کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے، وہ دن جب مکمل ہو رہا ہوگا نا، آخری 40 سال جب باقی رہ جائیں گے نا، تو جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. لیکن جس نے کسی کافر کو ناحق قتل کیا کسی اسلامک ریاست کے اندر، اسے وہ خوشبو بھی نہیں آئے گی. یعنی مراد کیا، اس پہ جنت حرام ہے. اور یہاں لوگوں نے قتل ناحق کو مذاق سمجھا ہوا ہے، جس کو چاہا اڑا کے رکھ دیا، لسانیت کی بنیاد کے اوپر، توہین مذہب کے نام کے اوپر، حب الوطنی کے نام کے اوپر ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز اور قتل و غارت ہوتا ہے. پولیٹیکل پارٹیز آپس میں رکھتی، خاندانی اختلافات اس نوعیت تک چلے جاتے ہیں، قرض کے بنیاد کے اوپر یہ کچھ ہو جاتا ہے، چھوٹی موٹی لڑائیوں کے اوپر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے. اس لیے اس چیز کو ہلکا نہ جانیں اور اللہ سے ڈریں.